لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ پاک کے علاوہ کسی سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، صرف اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ کرتا ہے، اللہ کا غیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا ارادہ نہ ہو تو ساری دنیا کے طاقتور مل کر ایک تیلی نہیں توڑ سکتے، ایک تنکا نہیں توڑ سکتے جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو۔ اللہ کا ارادہ ہو جائے، اللہ کا ارادہ ہو جائے، اللہ کا ارادہ ہو جائے، اللہ بن اسباب کے کر دیتا ہے، بغیر اسباب کے کر دیتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو گود لیا تھا، گود لیا تھا۔ حضرت مریم حضرت زکریا کی جو بیوی تھیں، ان کی حضرت زکریا کی جو بیوی تھیں ان کی بہن کی بیٹی تھیں حضرت مریم۔ حضرت مریم کی والدہ اور حضرت زکریا کی اہلیہ، یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں۔ تو خالہ نے ان کو گود لے لیا، خالہ نے ان کو گود لے لیا۔ لمبا واقعہ ہے کیوں گود لیا تھا، گود لے لیا۔ حضرت زکریا نے ان کے لیے بیت المقدس میں ایک کمرہ بنایا، چھوٹا سا کمرہ بنایا۔ حضرت مریم وہیں رہتی تھیں، بڑی ہو گئی تھی تو وہیں رہتی تھیں، عبادت کر سارا دن عبادت کرتی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ اس کمرے میں کوئی اور مرد جا نہیں سکتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب کبھی بھی ان کے پاس جاتے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی خیر خبر لینے جاتے تو دیکھتے کہ کوئی چیز کھانے کی رکھی ہوئی ہے۔ تو ہر دفعہ سوچتے تھے کہ اس کی خالہ دے گئی ہوگی، اس کی خالہ دے گئی ہوگی، اور تو کوئی آتا نہیں، خالہ ہی اس کو دے کر گئی ہوگی، یعنی میری بیوی دے کر گئی ہوگی۔ اللہ کی شان، ایک دن ایسے ہوا کہ حضرت زکریا جب آئے تو دیکھا کہ حضرت مریم وہ پھل کھا رہی ہیں جس پھل کا باہر موسم ہی نہیں ہے۔ اب یہ چیز حیران کن تھی، تو اس پہ انہوں نے سوال اٹھایا، انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ یہ کیا ماجرا دیکھ رہا ہوں میں کہ پھل بھی وہ جو منڈی میں بھی نہیں ہے، بازار میں بھی نہیں ہے، اور باہر اس کا موسم بھی نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی جنوری میں سندھڑی آم کھا رہا ہو، چوسا آم کھا رہا ہو، تو حیرت تو ہوگی نا کہ بھئی جنوری میں آم کہاں سے آ گئے، یہ آم تو گرمی کے موسم کا پھل ہے۔ اور کوئی جون جولائی میں اچھے تر و تازہ مالٹے کھا رہا ہو تو حیران تو ہوگا کہ بھئی یہ تو سردی کا پھل ہے، تو اتنی گرمی میں کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت زکریا نے کہا، انا لک ھذا، مریم یہ تو پھل کہاں سے لائی ہے؟ تو حضرت مریم فرمانے لگیں، ھو من عند اللہ، وہ اللہ جو موسم میں دیتا ہے، درختوں سے دیتا ہے، منڈیوں کے ذریعے سے دیتا ہے، وہ اللہ مجھے بغیر موسم اور بغیر درخت اور بغیر منڈیوں کے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ زکریا علیہ السلام کی عمر اس وقت 80 سے اوپر تھی، 86 سال کے قریب ان کی عمر تھی، 80 سے اوپر تھی۔ اور پہلے سے ان کو ایک پریشانی لاحق تھی، پریشانی یہ لاحق تھی کہ حضرت زکریا نبی ہیں، لیکن ان کے آس پاس رشتہ داروں میں کوئی بھی ایسا شخص ان کی نظروں میں نہیں تھا کہ جو ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے دین کو، ان کی دعوت کو آگے چلائے۔ ہر کام محنت کرنے والے کو اس کی فکر ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کام ختم نہ ہو جائے، یہ آگے چلتا رہے، دکان چلتی رہے، کاروبار چلتا رہے، زمین چلتی رہے، فیکٹری چلتی رہے، کارخانہ چلتا رہے، دین کا کام بھی چلتا رہے۔ لیکن کوئی رشتہ داروں میں تھا ہی نہیں ایسا، اور اولاد تھی نہیں، اولاد تھی نہیں، اللہ نے ان کو بیٹا دیا ہی نہیں۔ تو لیکن سوچتے تھے کہ پہلے تو مجھے امید تھی رشتہ داروں سے، اب رشتہ دار تو سدھرے نہیں،
رشتہ دار تو سدھرے نہیں، رشتہ دار تو نیک بنے نہیں، اور بڑھاپے کی عمر ہے، اولاد کی عمر رہی نہیں، اب بڑھاپے میں تھوڑی اولاد ہوگی، اس وجہ سے پریشان تو رہتے تھے لیکن کبھی دعا نہیں کی کہ اللہ میاں بوڑھا ہوں مجھے اولاد دے، چونکہ اولاد تو جوانی میں ہوتی ہے، رشتہ داروں کا حال نہیں ہے، اور اولاد جننے کے لیے عمر نہیں ہے۔ جب حضرت مریم کا یہ حال دیکھا کہ بے موسم پھل کھا رہی ہیں تو ایک دم وہ جو اپنا دکھڑا دل میں دبائے بیٹھے تھے وہ یاد آ گیا، اور ایک دم محراب میں چلے گئے اور اللہ پاک سے دعا کرنے لگے، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا۔ اے اللہ میرے رشتہ داروں کا تو حال نہیں ہے، میرا سر سفید ہو گیا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بظاہر میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھ سے اولاد پیدا ہو جائے، مجھ سے اولاد پیدا ہو جائے، میری بیوی بھی بانجھ بن چکی ہے، لیکن اے اللہ تو مریم کو بے موسم پھل دے رہا ہے تو مجھے اس بڑھاپے اور میری بیوی کے بانجھ ہونے کی حالت میں اولاد بھی تو دے سکتا ہے۔ یہ اللہ سے دعا کر ڈالی۔ ابھی دعا کر رہے تھے دھڑام جبریل علیہ السلام آ گئے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ اے زکریا تجھے مبارک ہو، اللہ تجھے بیٹا دے گا، اس کا نام تم نہ رکھنا، اللہ نے اس کا نام پہلے سے یحییٰ رکھ دیا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اچھا جب جبریل علیہ السلام نے آ کے بشارت دی تو کہنے لگے انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا۔ اچھا مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ بیوی بانجھ ہو گئی، میرا حال بہت کمزور ہو گیا، تو لڑکا کیسے ہوگا؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کذالک قال ربک هو علی ہین۔ زکریا گھبراؤ نہیں، تیرے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ میرے دوستو اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز بادشاہ ہے، سب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔